ابن حشام بھی اپنی معروف کتاب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 185 کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ بدر کے موقع کے اوپر دشمنوں سے لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور جب تلوار ٹوٹ گئی تو دوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جنگ جاری ہے اور تلوار ٹوٹ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی اس آپ کے ہاتھ میں دی، کہا اس ٹہنی کو پکڑو اور دشمن پر دوبارہ حملہ آور ہو جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ وہ ٹہنی جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں لے کے گئے، میدان جہاد میں لے کے گئے، تو جو تلواروں سے زیادہ وہ لکڑی کام کر رہی تھی. اور پھر فرماتے ہیں اس تلوار کا نام اون رکھا گیا. اون جتنے بھی اس کے بعد جہاد ہوئے، فرماتے ہیں کہ اسی لکڑی کو تلوار کے طور پر میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے ایک رسی کی زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو لکڑی والی تلوار تھی وہ ساری زندگی ان کے کام آتی رہی. مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 3 صفحہ 65 اور حدیث نمبر 11642 کے اندر آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان ایک دن اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آندھی ہے، طوفان ہے. بیٹھے بیٹھے طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، سارے ہم پریشان ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی مبارک کھجور کی شاخ دی. فرمایا اس شاخ کو میرے ہاتھ کے ذریعے پکڑ لو اپنے ہاتھ میں، اور جب آپ لوگ چلو گے تو اس کھجور کی شاخ سے 10 میٹر کہہ لے یا 10 ہاتھ کہہ لے، آپ کو روشنی آگے بھی نظر آئے گی، پیچھے بھی نظر آئے گی. ساتھ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اے قتادہ، جب تو گھر جائے گا تو تو دیکھے گا کیا کہ ایک سیاہ چیز جو ہے، کوئی ایسی مخلوق تیرے گھر سے نکلے گی، اس کو تو نے اسی ٹہنی سے مارنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا تو واقعی ہے کہ ایسی جو بدروح چیز تھی وہ گھر سے جو نظر آئی، میں نے ٹہنی سے اس کو مار کے مارا. اور دیکھیے اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ کوئی شیطانی چیز بھی ان کے گھر موجود ہے. یہ غیب والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روشنی ہے.